عقابی روح جب نظر آتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا گر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اور اس کو قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے مقدس ہیں۔ تو کون سے 4 مہینے مقدس ہیں قرآن میں نہیں ہے؟ تو حدیث میں ہے ثلاث متواترات، کہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتا۔ کتنی آیتیں ہیں، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کے بارے میں فرمایا تفصیلا، لیکن کون سی نماز کب پڑھی جاتی ہے، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، وہ حدیث ہی کے اندر ہے، اس کی تشریح۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اس کی قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مہینہ شروع بھی ہوا اور 20 دن گزر بھی گئے۔ کیا یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے؟ یہ مہینہ ہے نماز کے فرض ہونے کا، یہ مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین سے آسمان پر جانے کا، یہ مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس کی طرف جانے کا۔ وہ بیت المقدس جہاں اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کا ظلم آپ دیکھیں گے کہ آج کون زیادہ طاقتور، اس کا اتنا ہی ناجائز استعمال۔ یہی کچھ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عدالت، اتنی بڑی بے انصافی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر کہ وہاں پر مندر بنا دی جائے، جبکہ ایک 5ویں کلاس 3ری کلاس کے بچے کو بھی بٹھا کر سبق سمجھایا جائے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ تو 500 سال سے مسجد تھی۔ تو یہی کتنے لوگوں نے کہا کہ کتنے ہمارے ان پڑھ تو ان پڑھ پڑھے لکھے لوگوں کو، گریجویٹ لوگوں کو اب تک یہ یقین ہی نہیں ہے، خود پوچھتے ہیں کہ باقی یہ مسلمانوں ہی کی زمین تھی۔ ارے شروع ہی دن سے اگر کسی ناجائز جگہ پر اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بہن کی وراثت لے یا کسی کی ناجائز زمین پر گھر بنا لے تو اس گھر میں رہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔
تو جس جگہ پر اگر ناجائز جگہ قبضہ کر کے اگر وہاں پر مسجد بنائی جاتی تو وہاں پر ناجائز ہوتی وہ جگہ. لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اس لیے کہ اس کے چند چیزیں ہیں کہ 500 سال تک مسجد بھی مانا، کہ 500 سال تک نمازیں ہوئی مانا، 500 سال تک وہاں پر بت پرستی نہیں ہوئی مانا، 500 سال پہلے یہاں پر مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی مانا، اور سب چیزیں ہوئی. 40/9 میں یہاں پر بتیں رکھی گئی تھی، انلیگل تھا مانا، سب کچھ ثبوت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر رام جنم بھومی تھی، پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمارے رام کے لیے یہاں پر توڑنا پڑے گا. سپریم کورٹ کا آرڈر، دنیا کی عدالتوں کا آرڈر، جتنی بڑی حکومت اتنے بڑے غلط فیصلے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں. اللہ سب سے بڑا عادل، اللہ سے بڑی کسی کی حکومت نہیں، اللہ سے بڑا کوئی سپریم نہیں، اللہ کے کورٹ سے بڑا کوئی کورٹ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. تمہارا رب ایسا ہے کہ ایک تاگا کے برابر بھی تمہارا رب تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ تمہارا رب ایسا ہے ایک کھجور اور کھجور کے اندر کی گٹلی اور اس گٹلی کے اوپر باریک سا جو چھلکا ہوتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تمہارا رب تمہارے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. کتنا بڑا اللہ. اور ظلم، تاگے کا کوئی وزن ہے، کھجور کے گٹلی کے اوپر چھلکا ہے، یہ بھی کبھی کسی کو معلوم نہیں. پتلا سا چھلکا، گراموں میں بھی نہیں تولا جا سکتا، اتنا ہلکا، اتنا بڑا. اور کوئی آج کتنا بڑا طاقتور، اتنا زیادہ ظلم. امریکہ سب سے زیادہ سپر پاور ماننے جانے والا، سب سے زیادہ ظلم. 70-80 سال گزر گئے، آج بھی ہیروشیما ناگاساگا میں جاپان کے اندر اس نے جو بم باری کی، آج بھی جاپان والے لعنت بھیجتے امریکہ کے اوپر. لیکن ٹائٹل کیا لگایا کہ ہم نے یہ بم گرا کر 1 کروڑ آدمیوں کی جان بچا لی. اگر ہم نہیں گراتے تو لڑائیاں اور بڑھتی. یعنی برائی پر اچھا لیبل. جتنا خراب مال، آج تجارتوں کا بھی یہی حال ہے، جتنا خراب مال اتنی اچھی پیکنگ، جتنی غلط بات اس کو پیش کرنے کا انداز اتنا اچھا. سب سے آج بھی جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس لیے کہ وہ ہے مغرب میں 15,000 کلومیٹر، ہزاروں میل، تو وہاں سے تو حملہ نہیں کر سکتا. لیکن ساری پشت پناہی اسرائیل کی یہ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ بیچ میں واسطہ ہے اسرائیل، لیکن ڈائریکٹ حملہ کرنے والا کون؟ امریکہ. 124 مہینے گزر گئے. میں نے کتاب بھی لائی، پوری رپورٹ اس کے اندر آپ کے سامنے، ایک خاکہ اس کے اندر کہ کیا ہوا اس 4 مہینوں کے تقریباً. لیکن وقت نہیں، کیا کھویا کیا پایا. اس کے اندر جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا اس سے کئی زیادہ 10 نقصان اسرائیل کا ہوا. انشاءاللہ اس کے اسباب دیکھیں گے، ظاہر ہوں گے. اسرائیل ہتھیار میں، فوج میں 4تھے نمبر پر تھا. اب یہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے اس کی حالت کیا ہوگی. مارکیٹنگ میں نمبر 1 پر تھا، اس کی حالت دیکھیں گے کیا ہوگی. بہت ساری چیزیں، 30-40 چیزیں ہیں، وقت نہیں. ہاں وقت تو یہ گزر جائے گا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جو جتنی بڑی طاقت وہ اتنا بڑا ظالم. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور. لیکن اللہ نے کہا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ تمہارا رب تمہارے اوپر کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے. چاہے تو صرف ایک
بھوک لگا دے تو سارے اڑ جائیں، ایک جو گرمی ہے جہنم کی ایک سوئی کے برابر اس میں سوراخ کر دے، سب جل کر خاک ہو جائیں۔ زمین اللہ کی 20.9% زمین، 70% پانی، اللہ تعالیٰ تھوڑی لہروں کو اونچا کرے تو ساری زمین پانی کے اندر چلے جائے، لیکن کہا نہیں میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ لیکن دنیا کی حکومتیں، دنیا کی عدالتیں، کتنی زیادہ طاقت اتنا زیادہ ظلم۔ لیکن ہمارے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ 50% ممالک۔ اس کی مثال ایسی ہے، کیوں میں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، بیت المقدس کے اندر اللہ کے نبی گئے تھے، یہی سے اللہ کے نبی نے امام الانبیاء کا لقب آپ علیہ السلام کو ملا۔ یہاں یہی پر اللہ کے نبی نے سوالات انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، عمر بن خطاب یہاں پر تشریف لائے تو جہاں اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کی، اپنے سواری کی، اپنی براق کی جو وہاں پر نکیل بانی تھی اپنے ہاتھوں سے صفائی کی، پھر وہاں پر بلال سے کہا اذان دو، نماز پڑھی۔ یہی وہ چیز تھی، کپڑوں پر پیوند، لیکن کیا کیے؟ بیت المقدس فتح کیے۔ آج 50% ممالک سب سوٹ بوٹ میں، لیکن کوئی ہمارے اندر روب و دبدبا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک ویڈیو آیا تھا اس کے اندر بہترین مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک کوے کو ایک مرغی نے دبا لیا، اسے چونچ مار رہی تھی، کوے کو پکڑ کر۔ اس لیے کہ مرغیاں کے اندر بھی آپ دیکھیں، کبھی ان کے بچوں کو چھیڑ کر دیکھیں، آپ پر بھی حملہ کرے گی۔ جب اس کوے کو پکڑ کر دبوچ رہی تھی مرغی تو 50-100 کوے آگے اوپر کائیں کائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی نہیں بچا۔ وہ ویڈیو ہے میرے پاس۔ کووں کی عادت، کائیں کائیں تو کر رہے ہیں لیکن بچا کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ مثال دی، یہ کوا فلسطین، یہ مرغی گویا اسرائیل ہے جو دبوچ رہی ہے فلسطین کو، اور 50% ممالک کائیں کائیں کر رہے ہیں۔ ایران اتنے 4 مہینے سے صرف کائیں کائیں کر رہا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن کوئی مدد۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوا فلسطینی ہے اور مرغی اسرائیل کے ہیں تو ہم نہیں کھائیں گے۔ مرغی حلال ہے، اسے کھائیں۔ جو اسرائیل پروڈکٹ ہے اسے بائیکاٹ کریں، اسے استعمال نہ کریں ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرغی ہے چلو یہ فلسطین کے اسرائیل ہے، حضرت نے کہہ دیا تو اسے ہم نہیں کھائیں گے۔ جیسا کہ ایک آدمی ایک مرغی لا کر ذبح کر رہا تھا، اوپر سے ذبح کرنا، نیچے گلے کی طرف سے، اوپر گردن کی طرف سے کاٹ رہا تھا، ذبح کر رہا تھا۔ اس سے کہا کہ بھائی نیچے سے کاٹو ورنہ حرام ہو جائے گی۔ اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے؟ مرغی چوری کر کے لایا ہے، یہاں سے کاٹو یہاں سے کاٹو، دو بھی حرام ہے۔ صرف سود ہی حرام نہیں ہے، حرام پیسوں سے خریدنے والی مرغی بھی حرام ہے۔ صرف سود ہی حرام نہیں ہے، صرف خنزیر اور سور ہی حرام نہیں ہے، حرام پیسوں سے خریدنے والا بکرا بھی حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں ایک مرتبہ ایک بکری چوری ہو گئی کوفہ میں، تو امام ابو حنیفہ نے قصائی سے پوچھا کہ ایک بکری کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ کہا کہ تقریباً 7 سال۔
انہوں نے کہا کہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، پتہ نہیں اس بکری کو لے جا کر اس نے کس کو فروخت کیا ہو، وہ لا کر کہیں اس کا گوشت نہ کھا جاؤ، ایمانی نور و فراست نہ چلے جائے۔ تب وہ امام ابو حنیفہ بنے۔ آج 200 کروڑ مسلمانوں میں 60% ان کی تقلید کرنے والے ہیں، 100 کروڑ سے بھی زیادہ ان کے فالوور ہیں۔ نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ انسٹاگرام، نہ ٹویٹر، نہ فلاں، سمجھ گئے سب؟ اتنے فالوور، یہ تقوی کی برکت تھی۔ بہرحال تو یہ ہے آج مسلمانوں کا حال، کائیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں۔ ایسے ہی حالات۔ بہرحال ہمیں کیا کہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں بارہا کہتا ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجدوں میں دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کر سکتے ہیں قنوت نازلہ پڑھ کر، لیکن کون ہے نماز کون پڑھے؟ یہ مہینہ ہے رجب المرجب کا، نمازوں کے فرض ہونے کا مہینہ۔ جب نمازیں فرض ہوئی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ مل گیا، اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ مل گیا۔ پہلے کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، ہمیں ضرورت پڑے گی 2 رکعت نماز پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، ضرورت پڑے گی پیسوں کی نماز پڑھیں گے اللہ سے دعا کریں گے، نماز پڑھے گی اولاد کی، ضرورت پڑے گی اولاد کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے مل جائے گا، کوئی پریشانی ہے نماز پڑھیں گے دعا کریں گے اللہ پریشانی دور کر دے گا، کوئی وبا آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، کوئی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں نماز پڑھیں گے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہو جائے گی۔ صحابہ نے خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ جیسا کہ آج کر رہے نہیں کہ ظلم و ستم کر کے مسجد کی جگہ پر ہم یہی کہیں گے، اپنے اولاد کو یہی سمجھائیں گے، اس لیے کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھنے سے جب وہ مندر نہیں بن گیا تھا تو وہاں پر بھی 1000 میں 360 نہیں 3600 بت رکھنے سے بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ مسئلہ ہے فقہی مسئلہ، رد المختار در مختار فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نماز پڑھیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن ہے، انہوں نے یہ ان کا بھی کوئی عبادت کے لیے نہیں، اخلاص کے لیے نہیں، انہوں نے بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ روزگار کہاں ہے؟ وہ کہیں گے مندر میں آ جاؤ رام جی دے دیں گے، ہمیں کھانا نہیں ہے آ جاؤ رام جی دے دیں گے، آؤ ہمیں روزگار نہیں ہے آؤ مندر میں مانگ لو ہم نے بنا دیے، سب کچھ اسی میں ملے گا۔ تو تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ روزی نہیں ہے آ جاؤ مسجد میں اللہ روزی دے گا، اولاد نہیں ہے آ جاؤ مسجد میں اللہ اولاد دے گا، کوئی جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے آ جائے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اچھی جگہ نکاح کرا دے گا۔ جو بھی جس مصیبت اور پریشانی میں ہے تو آ جائے، مسجد خالی ہے، یہی ہمارے لیے اسمبلی ہے، اسمبلی میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں، بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ یہی تمہاری اسمبلی ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی آ جاؤ بھائی خدا کی قسم یہاں پر تمہاری بات سنی جائے گی۔ یہی رجب کی فضیلت ہے، یہی رجب کا پیغام ہے۔ آخر دم تک کوشش کرتے رہنا چاہیے، مرتے دم تک عبادتوں کے اندر، اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، کوئی انسان مر رہا ہے آئیسیو کے اندر ہے، اسے معلوم ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، تو کہا کہ تب بھی وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم کر لے اور اشاروں ہی سے نماز پڑھ لے، نماز اس وقت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آئیسیو کے اندر آخری سٹیج ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سبا مر جائے گا، تو تب بھی اس لیے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ کل مر جائے گا کیا تو انسان خاموش رہ جائے گا؟ کہہ دے کہ آپ کا باپ 8 دن میں مر جائے گا، کیا یہ کہے گا کہ 8 دن میں تو مر جائے گا؟ یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ 8 دن تک برابر کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ موت و حیات اللہ کا مالک۔ یہ دوسروں کے جان کے بارے میں، اپنے جان کے بارے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اپنے جان کو آخر دم تک بچانا چاہتا انسان۔ ایک آدمی مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا،
تو اس نے کہا کہ مجھے بچا لو بچا لو، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ بڑا کنجوس تھا، کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، چلو یہ ڈوب کر ہی مر جائے تو بلا پاک ہو۔ تو اس نے کہا کہ نبی کا بیٹا مر رہا ہے، نبی کا بیٹا مر رہا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، شاید ان کے دادا یا ان کے نانا کوئی نبی ہو، فوراً اسے بچایا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کون بھی تمہارے ابا نبی یا دادا نبی کون، کس کے بیٹے، کس نبی کے بیٹے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کا۔ اس لیے کہ ہم سب کے ابا کون؟ آدم علیہ السلام ہے، میں تو آدم علیہ نبی کا بیٹا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں میں آخری دم تک کوششیں کرتا ہے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، تو اسی طرح اپنے دین کے لیے اور نمازوں کے لیے مرتے دم تک اس کے اندر لگا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں 5 وقت نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلوان وہ نہیں یاد رکھ لیں، کتنے لوگ محنت کر کے دھوپ میں 100 کلو اٹھا کے کتنی محنتیں کر کے آئے ہیں، خود کو معلوم ہے کہ پہلوان، حدیث میں فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ بڑا بڑا وزن اٹھائے، پہلوان وہ ہے جو نفس کو اپنے قابو میں رکھے، پہلوان وہ نہیں کہ جو 100 کلو کا وزن اٹھائے، پہلوان وہ ہے کہ صبح میں ٹھنڈ میں 2 کلو کی کمبل اپنے اوپر سے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا